الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائی اور دوستو، اللہ کا ہم سب کے ساتھ یہ بہت بڑی خیرخواہی کا معاملہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اس جیسی دولت، اس جیسا عطیہ اور جیسا اکرام اور انعام جو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، اس کا شکر اگر ہم پوری زندگی ادا کریں تو ہم اس کا شکر، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی قیمت کا پتہ، اس کا ریٹ کل اس کے بارے میں معلوم ہوگا کہ یہ ایمان کتنی عظیم شے تھی، یہ ایمان کتنی قیمتی چیز تھی۔ اس کا جب کل ریٹ لگے گا، اس کا جب کل قیامت کے دن اس کا ریٹ لگے گا تو اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ ایمان کتنی بڑی دولت تھی۔ جب کافروں سے کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جو اس نعمت سے محروم ہوں گے، جو اس نعمت سے محروم رہے ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں ایمان کو نہیں قبول کیا، اللہ کو نہیں مانا، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہوگی، جب ان سے کہا جائے گا او مجرمو، آج میرے مومن بندوں کی صفوں میں سے الگ اپنی صفیں بناؤ، آج ان کی صفوں سے نکل جاؤ، تم اپنی صفیں الگ بناؤ، وہاں کھڑے ہوں، اس وقت وہ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر اللہ کے نافرمان، نبیوں کے نافرمان، وہ یہ تمنا اور کوشش اور آرزو کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہو چکے ہوتے، کاش کہ ہم نے اسلام قبول کر چکا ہوتا، کاش کہ ہم نے اللہ کو مانا ہوتا، اللہ کے رسولوں کی بات مانی ہوتی انہیں۔ لیکن یہ پچھتانا، یہ کہنا، یہ تمنا کرنا وہاں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا کاش کہ میں آج مٹی ہو جاتا۔ وہاں کے رسوا کن عذاب کو جب دیکھیں گے، اللہ کے غضب اور قہر کو جب دیکھیں گے تو وہ ایک تمنا اور کوشش اور آرزو کریں گے آج ہم زندہ نہ رہتے، آج ہم مر جاتے، مٹی ہو جاتے، زمین کے ساتھ مل جاتے، ہمیں اٹھایا ہی نہ جاتا۔ لیکن یہ کچھ ان کے آرزوؤں کے مطابق فیصلہ نہیں ہونا، انہیں ہر طرف موت ہی موت نظر آئے گی۔ وہ موت کو پکاریں گے، وہ کہیں گے ہائی کاش کہ آج ہم مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ایک مرتبہ نہیں تم موت کو پکارو، ودعوا ثبورا کثیرا، لاکھ مرتبہ تم موت کو پکارو، لیکن موت تمہیں آنی نہیں، اب تمہیں اللہ کے عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ انہیں ہر طرف سے موت نظر آ رہی ہوگی لیکن موت آئے گی نہیں، وہ اسی عذاب میں تڑپیں گے، اسی عذاب میں ان کو عذاب دیا جائے گا، اسی تکلیف کے اندر وہ غرق ہوں گے۔ اور مہطعین مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو ذلت کے مارے چھپائے ہوں گے، جھکائے ہوں گے، افئدتہم ہوا، ان کے دل حواس باختہ ہوں گے، بے ہوش ہوں گے، ان کے کلیجے منہ کا آ چکے ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ان کے چہروں پہ ذلت چھائی ہوگی، رسوائی چھائی ہوگی، وہ ذلت کے مارے خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی نیچے رہیں گی، وہ نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی دنیا میں نافرمانی کی ہوگی، جنہوں نے اللہ کی بات نہ مانی ہوگی، اللہ کو اپنا رب اور خالق نہ مانا ہوگا، اللہ کے نبیوں کو اپنا رسول نہ مانا ہوگا، ان کے احکامات، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی نہ گزاری ہوگی۔ یہی لوگ کل مجرم ہیں، ان کی صفیں الگ کر دی جائیں گی، ان کے ساتھ الگ معاملہ کر دیا جائے گا، ان کو جہنم کے اندر گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ آتا ہے جب جہنم کے اندر انہیں ڈال دیا جائے گا یتجرعہ ولا یکاد یصیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت، ان کو وہاں جو ذلت والے عذاب دیے جائیں گے، جو کھانا ان کو پیش کیا جائے گا اس کو وہ گھونٹ گھونٹ کر پی رہے ہوں گے لیکن وہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور انہیں اس کی وجہ سے ہر طرف سے موت نظر آئے گی۔ وما ہوا بمیت، لیکن وہ مریں گے نہیں، انہیں موت نہیں آئے گی، وہ چیخیں گے، وہ چلائیں گے، وہ بھونکیں گے اور اتنا روئیں گے، اتنا تڑپیں گے، وہ روتے روتے ان کی آوازیں کتوں جیسی آوازیں بن جائیں گی، اور اللہ کی طرف سے پھر کئی ہزار سال بعد یہ اعلان آئے گا فَخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، آج مجھ سے بات نہ کرو، اسی کے اندر ذلیل اور رسوا ہو کر تم گرے رہو، پڑے رہو، تم مجھ سے وَلَا تُكَلِّمُونَ، مجھ سے بات مت کرو۔ الم یأتکم نذیر، کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آئے تھا؟ الم یأتکم بشیر، کہ تمہارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا نہیں آئے تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے آئے تو تھے، ولیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کی نافرمانی کی، ہم نے ان کی بات نہیں مانی، انہوں نے جو بتایا تھا ہم نے اس کا مذاق اڑایا، ہم نے اس کے ساتھ تمسخر کیا، ہم نے اس کا استہزاء کیا۔
اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہوگا۔ اور آتا ہے حدیث کے اندر، وہ جہنم کے اندر جب مجرموں کو ڈالا جائے گا، اللہ کے نافرمانوں کو ڈالا جائے گا، کافروں اور منافقوں کو ڈالا جائے گا، وہ کھانا جو پیش کیا جائے گا وہ اس کو اتار نہیں سکیں گے، گھونٹ گھونٹ کر اس کو لقمہ بنا کر تو حلق میں پھنس جائے گا، تو پھر ان کو کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اس کو نیچے اتارنے کے لیے پانی دیا جائے گا۔ تو پانی کیسا ہوگا؟ آتا حدیث کے اندر کھولتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پیپ اور خون، وہ انہیں پینے کے لیے قولی کے اندر، کٹوری کے اندر پیش کیا جائے گا۔ جب اس کو اپنے منہ کو قریب لے جائیں گے تو اس کی تپش اور حرارت سے، اس کھولتے ہوئے خون اور پیپ کی تپش اور حرارت سے ان کی آنتڑیاں باہر نکل آئیں گی، ان کی کھال دماغ تک اتر جائے گی، یعنی اس قدر وہ شدید ہوگا، لیکن وہ مجبور ہوں گے اس کو پینے پر۔ وہ اس کو پئیں گے، اندر انتڑیاں جل جائیں گی، انتڑیاں باہر نکل آئیں گی۔ یہ سخت رسوا کن عذاب انہیں دیا جائے گا، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کن لوگوں کو دیا جائے گا؟ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر اپنی زندگیاں گزاری ہوں گی۔ اللہ نے یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے، اس میں ہم اپنی یاری اللہ سے لگائیں، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیں، اے اللہ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں آپ معاف فرما دیجئے۔ اپنی دوستی اللہ سے لگائیں، اللہ تو در کھولے ہوئے ہیں اور 24 گھنٹے در کھلا رہتا ہے، وہاں در بند نہیں ہوتا ہے، وہاں در کھلا رہتا ہے۔ منتظر اور ضرورت ہوتی ہے کسی سائل کی، کوئی سائل جا کر دروازہ کھٹکھٹائے، اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے، لبیک یا عبدی، حاضر ہوں میرے بندے تجھے معاف کرنے کے لیے، تجھے بخشنے کے لیے، تجھ سے دوستی لگانے کے لیے، تجھے اپنے قریب کرنے کے لیے، تجھے نعمتیں دینے کے لیے، تجھے جنت عطا کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ لیکن کمی ہماری طرف سے ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آتے نہیں، آتے ہیں تو بے دل آتے ہیں، ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے اور ہماری جان کہیں اور حاضر ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کے بارے میں فکر کریں، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچائیں، زبان کے گناہ سے بچیں، کان کے گناہ سے بچیں، آنکھوں کے گناہوں سے بچائیں۔ یہ گناہ جو ہیں یہی وہ منحوس چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کے رحمت سے، اللہ کی عطا اور انعام سے ہمیں دور کر دیتی ہیں، اللہ کے رحمتوں سے ہمیں محروم کر دیتی ہیں۔ اس لیے ہم سب کوشش کریں، خاص طور پر اس مبارک مہینے کے اندر، کہ ہم استغفار کثرت سے کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی در اس کے ہر دم حاضر ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ اپنے گناہوں کو بخشوانے کی، اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا